کنڈیشن بالکل یہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اخوان کو، بزرگوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے یہ مجلس منعقد کری ہے، اللہ ان کے میزان حسنات میں اس کو بنائے کہ ہم انہیں ایمان کے تر و تازہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اس لیے بنائے گئے، ہماری دو طرفہ دعوتیں چل رہی ہیں، اپنوں کی اصلاح بھی ہو اور ہم خود قائدانہ اور کردار اپنائیں، قائدانہ صفات اپنے اندر پیدا کریں، ہم ایسا گروہ بنیں جو جنتی گروہ ہو، جنت میں جانے والی جماعت ہو، تاکہ لوگوں کو جنت کی طرف کھینچ کھینچ کر کے لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں تو اس آدمی کی طرح ہوں جس آدمی نے ایک آگ جلائی، اور آگ جلائی تو اس میں پتنگے دوڑ دوڑ کر کے جا کر کے اس آگ میں گر رہے ہیں، اور وہ شخص اس پتنگوں کو روک رہا ہے۔ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ بھٹی اس کی جل رہی ہے، اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے گھسیٹ رہا ہوں کہ لوگو جہنم میں نہ جاؤ، لوگو جہنم میں نہ جاؤ۔ تو ہماری یہ صفت ہونی چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ لیکن افسوس تو یہ اس بات کا ہے کہ ہم خود کے اصلاح میں اور خود کے سجانے اور سنوارنے میں لگ گئے، اور ہمارے اپنے اندر شیاطین داخل ہوئے، علماء سو داخل ہوئے، برے علماء داخل ہوئے، جو منہج نبوت سے، منصب نبوت سے اور طریقہ نبوت سے ہم کو، ہمارے بھائیوں کو گمراہ کر کے، ہٹا کر کے ایک ایسے راہوں پہ ڈال دیا جو یہود و نصارہ اور گمراہوں کا اور پارسیوں کا اور کافروں کا راستہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں نبوی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، خیر بات بڑی نہ ہو کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، بہرحال لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنت کی فضاؤں میں میرے ساتھ ساتھ سفر کرو، تاکہ یہ فضائیں، یہ وقت، یہ قیمتی لمحے اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے تو اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہیں، ہمیں مرنے کے بعد بھی ان فضاؤں میں انشاءاللہ اللہ جگہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ مل کے دعا کرو میرے عزیزوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا، بہترین وضو کیا، اور میں نے کہا تعلیم، میں نے اسی بات پہ کہی کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اس کا علم حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ فلانے دیکھا دیکھی وضو کرو، ایسے نہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ آخر ہمارے نبی نے وضو کیا، زندگی بھر آپ نماز کی فضیلت پوری کتابوں در کتابیں، ساری احادیث، تفاسیر، قرآن بھری پڑی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے کیا اس کا علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، دیکھا دیکھی نہیں، نبی نے کیسے پڑھی اس کا علم حاصل کرو، تاکہ آپ کی نماز حسن ہو سکے، بہترین ہو سکے، اچھی ہو سکے، اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے، کیونکہ وہی سیمپل، وہی نمونہ قابل قبول ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے۔ ایرو غیرو ادھر ادھر کے نمونے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، درخواست یہ ہے کہ وضو کیسے، احسن الوضو، اللہ کے نبی نے اسی کیا، وضو کیا تو بہترین وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب وہ جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن جنت کے 8 دروازے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز، میری ماؤں بہنوں کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا، آئی ہو سنو یہ نسخہ بھی لے کے جاؤ، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں فیل ہو جاتی ہیں، وہ بہرحال وہ میں بتاتا ہوں۔ وہی المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، ماشاءاللہ نماز پڑھتی، شوہر پڑھے نہ پڑھے، خراٹے لے کے سوتا رہے، لیکن یہ پڑھتی۔ اور کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، اللہ ایسی بیوی سے ہمیں محفوظ رکھے، بولو آمین۔ اور عورتیں کہیں کہ اللہ ایسے شوہر سے محفوظ رکھے جو خراٹے لے کے سوتے، وہ کہیں آمین، ہے کہ نہیں؟ دونوں کو صالح اور نیک ہونا چاہیے، دونوں پہیے مضبوط ہوں گے تو گاڑی چلے گی، ایک پنچر ہو ایک صحیح ہو تو مشکل ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ، تو عورتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، صام الشہر رہا 1 مہینے کا روزہ رکھ لے۔ اسی طرح سے اپنے عفت اور اپنے عزت کی حفاظت کر لے، وتعدب لہا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، عورت اگر یہ 4 چیزیں کر لے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور کہے گا میری بندی جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے چلی جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا آسان ہے۔
ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں بہرحال، لیکن یہاں ماشاءاللہ نماز پڑھ لیں گی، روزہ رکھ لیں گی، اور الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لیتی ہیں، لیکن ایک چیز میں جا کے خلل واقع ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بیچارہ شوہر کما کما کے کھلا کے پلا کے ہر تمنا آرزو پوری کرا کے کہیں ذرا جھگڑا لڑائی کا تھوڑا سا موسم آیا کہ سارے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیتی ہے کہ جی تمہارے ساتھ تو زندگی جل گئی میری، کہاں سے تم میرے گلے لگ گئے یا میں تمہارے گلے پڑ گیا۔ کفران نعمت اور کفران شوہر کی نافرمانی وہاں کر لیتی ہے، وہاں وہ پورا سارا معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں اپنے شوہروں کے بارے میں ڈرتی رہو۔ ایک صحابیہ تھی گزری، سنو کون ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں فلاں ہوں۔ کہا تمہارے شوہر ہیں؟ کہا ہاں۔ پھر اللہ سے ڈرو اپنے شوہر کے بارے میں، اس لیے کہ وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مرے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اے میری ماں بہنوں، یہ نسخے ہیں، تو یہ جنت کے 8 دروازے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ سمجھو کہ ہم دروازے کھلے ہوئے ہیں جنت کے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں۔ تو اس طرح سے جنت کے دروازے 8 ہیں، اور جنت کے جو دروازے ہیں ان کی چوڑائی اور اس کی لمبائی کا عالم کیا ہے، ذرا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ہے اور وہ بتلاتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ و حمیرہ و کما بین مکہ و بصرہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے 2 کواڑوں کا درمیانی فاصلہ، 2 دروازوں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کا جو درمیانی فاصلہ ہے، اتنا ہے جتنا کہ مکہ اور حمیر شہر کے درمیان یا مکہ اور بصرہ شہر کے درمیان کا فاصلہ، مکہ مکرمہ اور بصرہ، کوفہ بصرہ، اتنا بڑا دروازوں کا فاصلہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت قیامت کے دن یہاں ازدحام ہوگا، اتنا کشادہ ہونے کے باوجود بھی۔ اور جنت کی کشادگی اور وسعت کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف لپکنے کی اللہ یوں تلقین فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، سورہ الحدید آیت نمبر 21، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف سرپٹ دوڑ پڑو، لپکو، دوڑ پڑو رب کی بخشش اور جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین میں کے برابر جیسی ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی کشادگی چوڑائی ہے، جنت اتنی کشادہ اور کتنی چوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جنت کے درجات کے بارے میں بھی، جنت کے اندر کئی درجات ہوں گے، کئی کیٹیگریاں ہوں گی، اچھے، کم درجے، بڑے درجے، نیچے درجے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اللہ اکبر، اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجے ہیں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت میں درجے کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہو، کتنی بڑی جنت ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان درجوں کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا، جو جس انداز سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے، مال سے، قلم سے، جان سے، کوشش سے، جد و جہد سے، وہ تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، کہ اے میری امت کے لوگو، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ، اعزاء، قارب،
سب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں، اور اس حدیث سے ان صوفی بدباطنوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں جنت انت نہیں مانگنی چاہیے، جنت ان کی بھی تردید، کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت مانگو، جنت مانگو، تو جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے، بیچ میں ہے، اور جنت سے اوپر ہے، اور فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے فردوس کے اوپر، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹ کے نکل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی۔ اور وہاں کا کلائمیٹ کیا ہوگا جنت کا، اللہ اللہ، یہ کلائمیٹ جہاں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے گرمیاں لگ رہی ہیں، ہاں، کشمیر کا کلائمیٹ، کہاں کا کلائمیٹ آپ کو چاہیے؟ یورپ امریکہ کا، استغفر اللہ۔ سنو، جنت کے موسم کے تذکرے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زمین کے بارے میں بھی اپنی امت کو بتلایا ہے، اور اسی لیے بتلایا ہے تاکہ ہم یہ ذلیل دنیا، جس کا معنی ہی ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی دنیا ذلیل ہے، دنیا کا معنی ہی کیا ہے؟ یہ دنیا یہ ذلیل، اس کا معنی ہی ذلیل ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم اس جنت کو نہ بھول جائیں جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، ہم تو ایک مسافر ہیں باپ کی وراثت کے لیے، یہاں آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنے باپ کی وراثت لیں۔ جو باپ کے لائق ہوگا، تابعدار ہوگا، وہ وارث ہوگا، اور جو اس کا تابعدار نہیں ہوگا باپ کا، وہ جہنم میں جائے گا۔ واضح ہے، سیدھی سی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخلت الجنہ، مجھے معراج کی رات جنت میں داخل کیا گیا، میں گیا معراج کی رات، فَإِذَا فِيهَا جَنَادِلُ اللُّؤْلُؤِ إِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاں موتیوں کے خیمے تھے، موتیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور اس کی مٹی سے کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی، کستوری خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وہاں کے کلائمیٹ اور موسم کے بارے میں خبر دے رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، سورہ الدہر آیت نمبر 13۔ اہل جنت میں رہیں گے، جنت میں نہ تو دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، بالکل میڈیم کلائمیٹ ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اور جنت کے باغ بھی ہوں گے، جنت کے معنی خود باغ ہوتے ہیں، جنت کے معنی خود باغ کے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک درخت کی عظمت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت لشجرۃ، جنت میں ایک ایسا درخت ہے، ایک ایسا باغ ہے، یسیر الراکب الجواد المضمر السریع 100 عام وما یقطعها، کہ ایک تیز رفتار گھوڑا، سدھایا ہوا تیز رفتار گھوڑا سوار اس کے اوپر بیٹھ کر درخت کے چھاؤں کی مسافت کو طے کرنے کی کوشش کرے گا، 100 برس تک وہ چلتا رہے گا، لیکن وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت کا۔ یہ ہے وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں۔ سنو، اور ہر درخت کا تنا سونے کا تنا ہے، یہ لکڑی کا نہیں۔ اور آپ سوچتے ہوں گے تو لکڑی کا تنا تو تر ہوتا ہے، اس میں تو پھل اگتے ہیں، شاخیں آتی ہیں، پھول اگتے ہیں، سونے کا تنا کیسا ہوگا میرے عزیزو؟ جو اللہ اس تر لکڑی سے آگ کی چنگاریاں اور اس کے شعلے پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سونے سے کیوں نہیں تنے پیدا کر سکتا ہے؟ سونا کون سی بڑی بات ہے اس کے لیے، تو اسی کی مخلوق ہے۔ تو سونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں جس کا تنا، جس کا جڑ، جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو، سونے کا تنا ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے۔ اور سنو، یہ لباس جس کے لیے مارکیٹیں بھری پڑی ہیں اور جہاں ہم جا کے لاکھوں کے لباس خریدتے ہیں، جنت کا لباس کہاں سے تیار ہوگا؟ وہاں پروڈکشن، وہاں کی مل کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو جنت والوں کے لیے کپڑا تیار کرے گا، وہ درخت سے کپڑے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، جو پھل کی صورت میں اس درخت سے جنتی توڑیں گے اور اس درخت سے وہ کپڑے اس کے لیے تیار ہوں گے، اس درخت کا نام طوبہ ہے۔ اس درخت کا نام کیا ہے؟ طوبہ ہے۔ اور یہ درخت اللہ تبارک تعالیٰ